السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 6 اور بک کا نام علوم اسلامیات، اور چیپٹر ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 4 جس کا نام ہے اخلاق و آداب، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حقوق العباد۔ مفہوم اس کا پہلے پڑھتے ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی ذمہ داری، واجب، صلہ اور معاوضہ۔ العباد عبد کی جمع ہے۔ اس طرح حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق، اس سے مراد وہ حقوق جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت۔ اسلام میں حقوق العباد پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بندے کا حق اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید میں بندوں کے حقوق بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار حقوق العباد کی ادائیگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھیوں اور مسافروں، جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حقوق العباد کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیماری کی حالت میں اس کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ والدین کے حقوق، چونکہ اس کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے، تو حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اولاً اولاد پر والدین کے بے شمار احسانات ہیں۔ والدین خود تکلیفیں برداشت کر کے اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں، لہذا والدین کا یہ حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، انہیں ہر طرح کا آرام پہنچایا جائے اور ان کے ادب و احترام میں کوتاہی نہ کی جائے۔ خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی زیادہ دیکھ بھال اور ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کی خاص طور پر تاکید کی ہے کہ بوڑھے والدین کی خدمت اور عزت و احترام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر ان والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کی خدمت میں ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہوا جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے پھر جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ یا گناہ کبیرہ میں شامل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اولاد کے حقوق۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اولاد کا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اسلام میں اول اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس برے فعل سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ اس کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے قتل کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اسلامی لحاظ سے کی جائے، انہیں ادب اور تہذیب سکھائی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اولاد کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کو ایک جیسی محبت اور توجہ دینا ان کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا جو اپنی بیٹی کو حقیر نہیں جانتا اور نہ بیٹے کو اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر خیال کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ پہلے دو تھے ماں باپ اور اولاد کے حقوق تھے، اب ہے ہمسائے کے حقوق، جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمسایہ شخص کو کہتے ہیں جو گھر کے پاس رہتا ہو۔ ہمسائے کے حقوق بہت اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ان کے حقوق کی ادائیگی پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمسایہ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، چاہے ہمسائے رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بتانا شروع کیا اور اس انداز میں بتایا کہ حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے۔ ترکے کا وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جائیداد ہے، اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہیں آپ کا ہمسایہ بھی آپ کی اس وراثت میں شریک نہ ہو جائے۔ جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد اس جگہ کی مالک ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسایہ بھی مالک ہو جائے۔ اتنے حقوق ہیں۔ ہمسایوں کا یہ حق ہے کہ ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے، مشکل میں ان کی مدد کی جائے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے مال اور دوسری چیزوں سے ان کی مدد کی جائے۔ بیماری کی صورت میں ہمسائے کی عیادت کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ہمسایوں کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اساتذہ کے حقوق۔ اسلامی معاشرے میں استاد ایک ایسی ہستی ہے جسے بہت بلند اور باعزت مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اساتذہ تعلیم دیتے ہیں، اپنے طالب علموں کو اچھی تربیت کر کے انہیں معاشرے کا اچھا فرد بناتے ہیں، انہیں ادب سکھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں استاد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہایت غور سے سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت باادب طریقے سے بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ استاد اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے والدین کی طرح عزت و احترام کے حامل ہوتے ہیں۔ اساتذہ کا یہ حق ہے کہ ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس سے علم سیکھو اس کا احترام کرو۔ اسلام استاد کی خدمت کرنے، ان کی نصیحت کو غور سے سننے، ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنے، ان کی ہدایت پر عمل کرنے، ان کی عزت کرنے، ان کے لیے دعائے خیر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب اساتذہ کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر طالب علم پر فرض ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا تھا حقوق العباد کا یہ ٹاپک، جس کی ریڈی میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آئیں گے۔
مشق نمبر 1 ہے مختصر سوالات۔ پہلا سوال ہے حقوق کے لفظی معنی لکھیں۔ حقوق حق کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ حق کی جمع ہے جس کا مطلب ذمہ داری۔ کوئی سا بھی آپ ایک لکھ سکتے ہیں۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ کس چیز کی ادائیگی ضروری ہے؟ حقوق العباد کی۔ حقوق العباد کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت کس حقوق ہے؟ والدین کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ مشق نمبر 2 ہے حقوق حق کی جمع ہے، اولاد پر ڈیش کے بحسان والدین کے بے شمار احسان۔ اسلام میں اولاد کو ڈیش کرنا یعنی قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمسایہ اس شخص کو کہتے ہیں جو گھر کے پاس رہتا ہو۔ اسلامی معاشرے میں استاد ایک ایسی ہستی ہے جس سے بہت بلند اور باعزت مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔ بیماری کی صورت میں ہمسائے کی عیادت کی جائے۔ مشق نمبر 3 ہے العباد عبدن کی جمع ہے، خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو ڈیش میں شامل کیا ہے گناہ کبیرہ میں۔ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اولاد کے درمیان کسی قسم کی کوئی ڈیش نہیں کرنی چاہیے، تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ہے استاد اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے ڈیش کی طرح عزت و احترام کے حقدار ہیں، والدین کی طرح، جس سے علم سیکھو اس کا احترام کرو۔ حق کے لفظی معنی ذمہ داری اور صلے کے ہیں، صحیح ہے۔ یہ حقوق کے بعد سب سے پہلے اولاد کے حقوق غلط ہے۔ یہ اولاد کا یہ حق ہے ان سے محبت کی جائے، صحیح بات ہے۔ ہمسائے کا یہ حق ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ صرف مسلمان ہمسائے کے حقوق کرنا یہ غلط ہے۔ آگے میچ کا کالم ہے۔ بندے کا حق اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ یہ اس کا اثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اسلامی لحاظ سے کی جائے، انہیں ادب اور تہذیب سکھائی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ہمسایوں کے نقصان کا اندیشہ ہو، اور آخری اس کے ساتھ ہے۔ اب ہم لانگ کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لانگ کوشچن ہے حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق العباد کی اہمیت بیان کیجیے۔ میں آپ کو ان کوشچن کا کے نشان لگا دیتا ہوں، آپ نے انہی کوشچن کو فالو کرنا ہے۔ پہلے اس کا مفہوم ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ کوشچن نمبر 1 کا ہی ہے کہ مفہوم کیا ہے، حق کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی ذمہ داری، واجب، صلہ اور معاوضہ ہے، العباد عبد کی جمع ہے، اور دونوں کا مطلب کیا ہوا؟ بندوں کے حقوق۔ اس سے مراد حقوق وہ حقوق ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اب اس کی اہمیت کا یہ سیکنڈ اس کا جزء ہے، یہاں سے لے کر آپ اس کو یہاں تک کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک کریں گے۔ اس میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے اور ایک حدیث اس میں ایڈ کریں گے،
तो ये बन जाएगा, ठीक है। इस्लाम में हुकूकुल इबाद पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अच्छा मुसलमान बनने के लिए इबादत के साथ साथ हुकूक इबाद का अदा करना भी ज़रूरी है। ये सारा बेटा आपने करना है, जिसमें मैंने आपको रीडिंग करा दी है। यहाँ तक ये इसका एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वही आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालिदैन और औलाद के हकूक़ का तकाबली जायज़ा लीजिए। यानी कि वालिदैन के हकूक़ क्या हैं और औलाद के हकूक़ क्या हैं। तो हुकूकुल इबाद में से, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था, हुकूकुल इबाद में से सबसे पहला जो हक़ है वो वालिदैन के हक़। यहाँ पर भी ये मेंशन है कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन के हकूक़ हैं। वालिदैन के हकूक़ की अदायगी पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया गया है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप एक सर्कल लगा लेंगे 2 लिख कर, कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है, ये बतौर दलील ये आपने एक आयत भी आपने ऐड करनी है। और उसके बाद इसके अंदर जो है वो 3 जो है वो दलील दी गई हैं। एक कुरान पाक की एक आयत है और जो है वो 2 अहादीस है। इन 2 अहादीस में से कोई से भी आप या ये कर लें या आप ये कर लें, ठीक है। जो बच्चे ब्रिलियंट हैं और एक्सीलेंट हैं और जो ज़्यादा याद करने की सलाहियत रखते हैं तो उनके लिए तो इसमें कोई भी कटिंग नहीं है, वो सारा करेंगे। जो याद नहीं कर पाते और इनको ज़्यादा याद नहीं हो सकता, वो इन 3 में से कोई सी भी 2, एक आयत का तर्जमा, ये सिर्फ तर्जमा करना है, ये आयत नहीं करनी है, ठीक है। आयत नहीं करनी है, ये जस्ट ये तर्जमा है। और उसके बाद ये है और यहाँ तक ये इसका आंसर बनता है। यानी कि ऊपर से सारा पहला, ये कौन से हकूक़ हैं, ये वालिदैन के हकूक़ हैं। आगे औलाद के हकूक़ हैं। औलाद के हकूक़ ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है, तकाबली ज़्यादा लेना है, दोनों को बयान करना है। तो ये औलाद के हकूक़ का ये यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक ये ख़त्म होता है। इसमें भी ये जो आयात है ना, आयात हैं, इसको आपने याद नहीं करना है और इनके बस तर्जमे को याद करना है। और ये यहाँ से शुरू होता है, औलाद के हकूक़। जिस तरह वालिदैन के हकूक़ हैं, इसी तरह औलाद के भी कुछ हकूक़ हैं। औलाद का हक़ है कि उनसे मोहब्बत की जाए। इस्लाम में औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ तक आपने इसको याद करना है। ये इसका कंप्लीट है। हमसायों के अहम हकूक़ की फ़हरिस्त बनाइए। जो हमसाए हैं उनके साथ जो आपने हुस्न सलूक करना है वो आपने बेतरतीब आपने उसको मेंशन करना है। पहले आपने सर उसकी डेफिनेशन करनी है कि हमसाया किसे कहते हैं। हमसाया उस शख्स को कहते हैं, तो हमसाया उस शख्स को कहते हैं जो घर के पास रहता हो। हमसाए के हकूक़ बहुत अहमियत हासिल है। इनके हमसाए के जो हकूक़ हैं इस्लाम के अंदर, उसके बड़ी अहमियत हासिल है। यानी कि उनके साथ क्या क्या करना चाहिए। पहले तो ये है कि हमसाए में से अगर कोई भी है, आपने उनके साथ अच्छा सलूक करना है। इसमें से ये है पॉइंट कि हमसाए के हकूक़ अदा करना ज़रूरी है, चाहे हमसाया रिश्तेदार हो या अजनबी हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। आपने एक पॉइंट यहाँ से करना है, ये एक यहाँ तक करना है। और उसके बाद ये आपने ये वाला इस पॉइंट करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फ़हरिस्त बतानी है हकूक़ की, फ़हरिस्त क्या क्या उनके हकूक़ हैं, उनके साथ क्या किया जाए। तो असल में हमारा यहाँ तक बनता है। हमसाए को ये हक़ है कि उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त की जाए, ये सारा, यहाँ नुकसान का अंदेशा ना हो। ये है हमसाए के हकूक़ वाला ये वाला हिस्सा। और ऊपर से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दरमियान का ये जो है ना वो ऑप्शनल है। आप कर लें तो कोई मसला नहीं है, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन है असाज़ा के हकूक़, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कौन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3।
اور کویشچن نمبر 4 ہے اساتذہ کے حقوق. نمبر 4 یہ بالکل چھوٹا سا ہے, اس میں کوئی بھی شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں استاد ایک ایسی ہستی ہے جسے بہت بلند اور باعزت مقام و مرتبہ حاصل ہے. یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے ختم کرنا ہے کہ طالب علم کا فرض ہے. یہ ریڈنگ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے, بس آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.